started eating. Yeah, you eat into the camera. Yeah, that's okay. इसकी सांसों को पीछा रखी तकरीबन ये ऐसा है Muhammad Usman Ali. Ustadi, there's 4 views, 3 now. There's 4 views, 4 people. That's good, isn't it? Yeah, they've already started. How is 4 people? There, and this is over there in the corner. They're live. They are watching, innit? Yeah, Oh, so, okay, it's alright. So, 3 now. So go on, Mubin. It is clear. it is clear, but You have to move it down a bit. I don't know where she's gonna listen. Yeah, After जिला बंदा एक बड़ी रेसी ना Yeah. जिला सेकंड रेसी ना थोड़ा इधर बंदे ला भी टर्न करियो रेंज ओके how? टर्न करी दो हां इन्हें क्रिएट I'll do a person as well. Ustaji is saying you need to raise it a bit at face level. Ustaji, the community are saying something. You have to raise it a bit up. Tilted. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सारे मिलके सलातु व सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, ख्वातीन व हज़रात, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी जामिया मस्जिद अल-क़बा में महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्कद हो रही है और आज की हमारी इस महफ़िल का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो ख़त्म नबुव्वत नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे रॉचडेल के अंदर जो हमारा रबीउल अव्वल के महीने में पहले 12 दिन हर मस्जिद में प्रोग्राम होते हैं, उस मुनासबत से हमारा आज तीसरा प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ जारी व सारी हैं। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बे कायनात इसमें मज़ीद अपनी बरकतें पैदा फरमाए और ऐसी बाबरकत महफ़िलों में हमें शिरकत की तौफीक अता फरमाए। इन महफ़िलों में जाने से आपको कुछ और मिले या ना मिले, कुछ बात समझ आए या ना आए, लेकिन ये एक अटल और एक
یقینی بات ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوتی ہیں. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جائیں گے کیا, وہی نعت پڑھیں گے, وہی بیان ہوگا, یہ تو ہم سنتے رہے ہیں, تو گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہیں, وہ ان رحمتوں سے مایوس ہوتے ہیں. جس طرح آپ کا کوئی لیڈر آتا ہے تو جس کے پاس آتا ہے وہ پھولوں کی ٹوکریاں لے کے کھڑے ہیں, وہ ان کے اوپر پھول نچھاور کرتے ہیں. لیکن آپ اللہ کے مہمان بن رہے ہیں, تو جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے پھول آپ پہ اوپر آتے ہیں. اس وقت آپ اللہ کے مہمان ہیں. جو برکتیں مسجد کے اندر آنے میں ملتی ہیں وہ گھر بیٹھنے میں نہیں ملتی. اس لیے کوشش کیا کریں کہ ان محافل میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو, مہمان باہر سے ہو یا آپ کا لوکل ہو, جو بھی وہ بات کرے گا وہ اللہ اور رسول کی بات کرے گا. تو اللہ اور رسول کی بات کو سننے کے لیے آنا, اگر میں یہ گنوں تو آپ کے گھر سے چل کے آنا اور واپس جانے کی کتنی نیکیاں ہیں تو میں گن نہیں سکتا. اتنی بے انداز اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں نوازتا ہے. اور جب اس کے محبوب کی محفل ہو تو پھر یہ تو اور بہتر ہے کہ اللہ اور اپنے حبیب کے صدقے رحمت نازل فرماتا ہے. آپ اگر سمجھیں تو یہ پوری کائنات ہی اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے بنائی ہے. اگر جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے, تو پھر بھی اگر ہم اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد, اس پیارے آقا کا امتی ہونے کے بعد, پھر بھی اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو میرے خیال میں ہم سے بڑا نکما اور کوئی نہیں ہے. ہمارے اندر محبت مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بری ہونی چاہیے. یہ کسی مولوی کا کام نہیں, کسی ایک بندے کا کام نہیں, بلکہ ہر مسلمان کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ محبت کا اظہار کرے, جیسے اس سے ممکن ہو وہ اس کے ساتھ کرے. تو دوستو, جوان ہوتے ہیں, کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, تو وہاں بے شمار ایسی بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ان سادہ لوگ بچوں کو مس گائیڈڈ کر دیتے ہیں, ان کو ان کے عقیدے سے ورگلا دیتے ہیں. تو جب ان کے پاس کچھ ہوگا تو یہ ان کا جواب دے سکیں گے. تو ہم سب کی یہ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ بالخصوص اس کنٹری میں ہمارے پاس اور زیادہ سورسز نہیں ہیں, ایک مسجد ہے, تو اس مسجد کے اندر اگر ہم بچوں کی تعلیمات اچھی کریں, ان کو تہذیب سکھائیں, ان کو ثقافت سکھائیں, ان کو دین کی باتیں سکھائیں, ان کو بتائیں کہ ہمارا اصل عقیدہ کیا ہے, تو وہ جب یونیورسٹیز اور کالجز میں جائیں گے, جو کوئی بندہ ان سے بات کرے گا تو وہ اس کا جواب دے لیں گے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگر ہمارے بچے اس سٹیج پہ آ جائیں, اور یہ ہمارے لیے فرض ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دین کا علم اس لیے حاصل کریں کہ صرف آپ نے مسجد سنبھالنی ہے. دین کا علم دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی جائیں گے, یہ دین کا علم سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے, تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکیں, اس کے مطابق ہم اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. جب ہمیں یہ تعلیم نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں گے؟ تو پھر ہمیں جو بات کہے گا ہم اس کی مانیں گے کہ یہ ہم سے بہتر جانتا ہے. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے, اور بڑے بڑے جاہل قسم کے اسکالرز, بڑے بڑے بدعقیدہ لوگ, انہوں نے ہماری اس کمزوری کو دیکھا ہے, اور اس کمزوری سے کو دیکھ کر انہوں نے ہمارے اوپر حملہ شروع کر دیا. آہستہ آہستہ بڑے میٹھے انداز میں, کوئی دنگا فساد نہیں, بلکہ انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہمارے بے شمار نوجوان وہ اپنے عقیدے سے ہٹ کر کسی اور طرف لگ چکے ہیں. بے شمار ایسے ہمارے نوجوان ہیں جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارے اسلام کے اندر کیا ہمارے لیے حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا ہم نے کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیں کسی استاد کے پاس جانا یہ ضروری ہے, اور دین کا بیسک نالج حاصل کرنا یہ ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے. اس سے کوتاہی نہیں. جیسے نماز فرض ہے, ایسے ہی دین کا بنیادی علم حاصل کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی
हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अब पहले हमारी मस्जिद के बच्चों की कुछ स्पीचेस होंगी, तो उससे कबल मैं जनाब हमारे स्टूडेंट भी हैं मस्जिद के, जनाब हाफिज जीशान साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और इस महफिल का आगाज़ बाकायदा तलावत कलाम मजीद से फरमाएं। हाफिज जीशान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان الله. وكفى بالله حصيبا. سبحان الله. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إن
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. अब मैं तकरीर के लिए स्पीच के लिए दावत देता हूँ हमारी इसी मस्जिद के तालिब इल्म जनाब मुबीन रब्बानी साहब। मुबीन रब्बानी। Bismillahirrahmanirrahim. Dear audience, today I want to speak about the Prophet's supernatural birth. Prior to the Prophet's birth, there was a famine in the Arab Peninsula, but when he was born, Allah Almighty spread carpets of greenery everywhere. The dried trees and plants blew with leaves, flowers, fruits and grains. That year of victory, greenery and prosperity, Allah Almighty ordered, "O angels, open the door of all heavens and paradise and dress the sun with great light." Allah Almighty blessed all of the expectant mothers around the world with baby boys. Sayyidina Jibreel descended that night, leading an army of angels with 3 magnificent flags, and fixed them on the Masjid al-Aqsa, Mount Sinai, and finally fixed on the Holy Kaaba. Sayyidah Amina, the Prophet's mother, reported, "With his birth, a great light appeared by which I could see as far as the palaces of Syria. All the stars moved closer to earth. For this reason, we light lanterns on the occasion of Milaad Sharif." At the time, the Quba was filled with idols, but at the exact time of the birth of the Holy Prophet, the idol fell head first to the ground. At the palace of Kisra in Eden, 14 minarets, which was a sign of power and the greatness of Kisra, fell to the ground. The animals and birds congratulated one another. The entire universe was happy except Shaitan. He was shrieked loudly. His followers came to him and asked him why he had given such a frightening, dreadful shriek. Shaitan replied, "The beloved of Allah Almighty have been born today, because of whom Allah Almighty will forgive the sins of the sinners." The Imam of Al-Sunnah, Imam Ahmed Raza Khan, stated very beautifully, "I would sacrifice thousands of Eid over your blessings, Rabiul Awwal, everyone." In the word, but Shaitan is celebrating. This is the end of my speech. Thank you for listening. MashaAllah. Subhanallah. Subhanallah. हमारे नेक्स्ट स्पीकर सुभान हुसैन। MashaAllah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dear my audience, my fellows, I'll be reading the first marriage of Prophet Muhammad. Sayyidina Khadija al-Kubra had been married twice before. Her husband died and she was a widow now. Several rich people proposed to her because of her wealth and character. She always refused. Now she decided to marry our beloved Prophet Muhammad due to his honesty and excellent character. The Prophet's uncle Abu Talib came to know the proposal through her friend Nafisa. Abu Talib contacted the Prophet. The Prophet showed his concern. Several chiefs from many Arab tribes were gathered and the marriage took place. Abu Talib delivered marriage sermon. There the Prophet with the following words in it:
No further young days of Makkah can complete with Muhammadin. Muhammad was 25 and Sayyida Khadija al-Kubra was 45 after time. Our next speaker, Aman Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Today my speech is about the rights of Allah. Allah's first right is that we believe in His being and His attributes with almost sincerity. We should proclaim this with our tongues and believe it in our hearts. We should believe that He is one and we should not associate anyone or anything with Him. It would be extremely ungrateful of us not to believe in the being that gives us life and all of its bounties. The second right of Allah Almighty upon us is that we remain obedient to Him throughout our lives. We should strive to do what He has told us to do and not even think to go near that which He forbidden to us. Only in Allah's obedience lies the success of this world and the hereafter. The third right of Allah Almighty upon us is that we worship Him. This means praying regularly, keeping fast, paying zakah, performing hajj if we possess the means, helping the needy, spending our wealth and strength on good deeds, and spreading the light of knowledge. All these are forms of worship. Allah has created us only to worship Him. Being His servant and not worshipping Him would be very ungrateful. The fourth right of Allah Almighty upon us is that we constantly strive to attain His happiness. This means to do those things that make Him happy and to refrain from such acts that anger Him. All the success of this world and the next line, Allah's happiness. That is the end of my speech. MashaAllah. Subhanallah. Our next speaker, Zaryab Ali. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. About your worship that there is no good to Allah and that Muhammad is the last and final messenger of Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today my speech is going to be about the truth. Sheikh Sayyid Abdul Qadir Jilani was a very pious one. He was born in Jilan, a village of Iran. He worshipped Allah Almighty throughout his life. Allah Almighty made him the leader of all of his friends. Muslims all over the world remembered him and have very dignified way until now. Jami Sharif is celebrated in his commemoration. In those days, Baghdad was a center of knowledge. When Sayyid Abdul Qadir Jilani was 10 years old, his mother sent him to Baghdad to seek knowledge. At the time of departure, his mother saw 4 dinars in his collar and advised him, "My son, always speak the truth and avoid lies." A caravan was going to Baghdad. He joined them. A band of robbers attacked the caravan and looted them. One robber came to Sayyid Abdul Qadir Jilani, looked around and did not find anything. He asked, "Oh child, have you anything?" Sayyid Abdul Qadir Jilani answered, "I have 40 dinars in my collar." The robber was so impressed by this answer that he sent him to his leader, Ahmad Badwi. Ahmad Badwi asked Abdul Qadir, "You were saying you would loot the caravan. You could have saved your money by telling a lie. Then why did you not save your money?" Only 10-year-old Sayyid Abdul Qadir Jilani answered, "My mother advised me to tell the truth at the time of departure. How can I disobey my mother by telling a lie?" Ahmed Badwi wept very much. Then the thief repented from his bad life and he started worshipping Allah Almighty sincerely. The other robbers followed the leader and gave the property and repented from their bad life. Allah Almighty accepted all their repentance and made them all his friends. Our next speaker, Ehtisham Hussain. Ehtisham Hussain.
if he came to know of it, he would dislike it. It is called backbiting. Saying something false about an absent person, that if he came to know of it, he would dislike it. It's called blaming. Blaming and backbiting are both major sins. Allah Almighty said in the Quran, do not spare behind each other's back. But any of you like to eat the flesh of a dead brother, no, would you abhor it, who fear Allah for Allah of returning the most merciful. The King of the universe said, I passed by the heavens of people scratching their faces and chests with copper nails. I asked Jibreel, who are these people? These are the people who ate flesh of other people and oscillated their order. MashaAllah. Our next speaker, Haris Habib. Today my speech is about the rights of Allah. Allah Almighty created us and we are His property. In every breath there are two bounties of Allah Almighty. The breath that goes in and the breath that comes out is His favor. Other than this, He blesses us with countless bounties all the time. That is the end of my speech. Khuda Hafiz. MashaAllah. Subhanallah. Our next speaker, Abdullah Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I bear witness that there is no worthy of worship except Allah. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His last and final messenger. Today my speech will be about drinking alcohol. Alcohol is most certainly forbidden in Islam. Alcohol is impure and unclean. If it touches anything, that thing will be deemed unclean. If it touches the body or clothes, it is necessary to wash them. To pray salah without doing so will invalidate the salah. Allah Almighty and His Holy Prophet have stated many bad things about alcohol. Allah Almighty states in the Holy Quran, O you who believe this alcohol, gambling statues and gambling arrows, they are all unclean. They are work of shaitan, therefore stay away from them so that you may stay successful. This is exactly what shaitan wants, to create enmity between you with alcohol and gambling and to stall you from the remembrance of Allah and His worship. Will you abstain? The Holy Prophet said, stay away from alcohol, it is the root of evil. Allah Almighty has sworn that whoever uses intoxicants in this world, Allah will never let him drink from the sweet drinks of heaven. Sayyidina Abdullah bin Abbas narrates, the Holy Prophet said, Jibreel came to me and said, Allah despises alcohol, its manufacturers, its ingredients, its retailers, its purchases, its drinkers, people who earn from it, its transporters, those it is transported to, those who provide it and those who it is provided to. Sayyidina Abdullah bin Umar bin As narrates, the Prophet said, do not sit with those who drink alcohol, don't even visit them when they are ill. On the day of judgment, when those people who drink alcohol will come forth, his face will be black, his tongue will be hanging from his mouth and will be reaching his chest. His saliva will be dripping over his body. Everybody present will recognize that he used to drink alcohol and they will hate him for it. Alcohol is an intoxicant. Alcohol deprives you of the great blessing of sanity. Intoxication deprives one of the ability to difference between good and evil. Intoxication also ruins one's health. Alcoholics ultimately look to respect in society. All the intoxicants, heroin, cannabis, cocaine are forbidden in Islam. It is not only forbidden to use them but to manufacture, sell or buy them. Intoxicants are a very dangerous issue in today's society. It is our duty to cleanse society of these problems. MashaAllah. Our next speaker, Hakim Abdullah. MashaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. My audience, fellow friends, Assalamu alaikum.
There is no worthy of worship except Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final message of Allah. My topic today is to Madinatul Munawwara. Our Prophet's father, Sayyidina Abdullah, passed away before his birth. His own business trip to Syria. When he reached Yathrib, or in Madinatul Munawwara, became ill and returned to the court of his Lord. Sayyidah Amina lived in Makkah al-Mukarramah at the time. She was anxious to visit the grave, but she could not. She was very careful in looking after her beloved son. Sayyidina Muhammad was 6 years old and strong enough to make a journey. She got permission from her father-in-law, Abdul Muttalib, to visit the holy shrine for her husband. It was only her son and her servant Barakah. Many Jews had settled in Madinatul Munawwara. They had studied the signs of the final prophet from all of Allah's divine books. Sayyidah Amina was frightened of the enmity of the Jews. She decided to go back to Makkah al-Mukarramah and he loved his own son. He loved him that much he fed him with his own hands. Sayyidina Muhammad was 8 years old when his grandfather passed away. He was shaken immensely with the death upon his grandfather and his mother. He wept immensely with the death upon his grandfather. This is the end of my speech. Our next speaker, Subhan Ittifaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. To my audience, today my topic will be happiness at the birth of our beloved Prophet. Abu Lahab was the uncle of our beloved Prophet. Unfortunately, he did not embrace Islam. He remained a disbeliever throughout his life. Allah Almighty revealed a whole chapter in the Holy Quran condemning him. He had a slave girl and asked, "How are you?" Abu Lahab replied, "I am always in a very way except on Mondays. On this day I have a few cold drops of water from my index finger and my punishment is relaxed. This is due to the happiness. This blessing is due to the happiness at the birth of your holy Prophet sallallahu alaihi wasallam." We need to ask ourselves how a true believer will rejoice on the birth of our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He visited several chiefs to seek help, but all scolded him. According to the custom of the Arab people, he climbed to the top of the mountain and then started off ahead. As soon as the Prophet heard about his matter, he called some sincere men from the Quraysh, and after telling them about the whole incident, he said to them, "Day in, day out, travelers have been wrong. We should unite and combat these problems." All the men stood in the courtyard of the holy Quba and swore an oath. We stop the oppressors, free the oppression, and help the oppressed, and we will always remain true of this oath. The Prophet was 20 years old at that time. He went to offer morale and pressurized him to pay off. He finally paid the amount he owed. This is why this agreement was called Mehfil covenant of the free resolves. The true wealth of any nation is youth. If the youth is misguided, then the whole nation becomes dark. On the other side, if they live in life of purity and piety, then the whole nation becomes bright. Nowadays, many young people have strayed straight path. They have been addicted to intoxicants and started to lead a life of crime. These three individuals, due to bad habits, but all the Muslims should come forward and form such organization that will help you take them off the path of righteousness. This is the end of my speech. MashaAllah. Our last speaker, Ishan Abdullah. MashaAllah. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today my speech will be about the first revelation.
Whatever our beloved Prophet saw in his dreams during the night would become reality the next day. Naturally, seclusion became precious to him. Mount Nur was 3 miles away from Makkah al-Mukarramah. There was a cave at the top of the mount called Hira. It was 4 yards long and 2 yards wide. It took a strong man at least 2 hours to reach it. Our beloved Prophet used to stay there for many nights and days, just remembering his Lord and thinking about the signs of the universe. One day, an embodiment of light, Sayyidina Jibreel, came to him and said, "Read." Our beloved Prophet replied, "I am not a reader." Sayyidina Jibreel embraced him strongly. Again he said, "Read." Our beloved Prophet replied with the same answer. The third time, Sayyidina Jibreel said, "Read." Read in the name of your Lord, who created man from the hanging mass. He taught man through pen. He taught man what he did not know. Our beloved Prophet revised those 5 verses. This was very important. Our beloved Prophet began to shiver. When he came home, he told his wife about it. She consoled him. "You are a very kind man. You help widows. You help your neighbors and your guests. You help the needy. Your Lord will raise your status." She took our beloved Prophet to a Quba's house, Warqa bin Mehfil, who was a great Christian scholar. On hearing this, he replied, "It was Sayyidina Jibreel. It was the message of prophethood." Our beloved Prophet was 40 years old at the time. Dear children, learn from the first revelation which was revealed from Allah Almighty to our final Prophet. All 5 verses instruct us to seek and spread knowledge. How unfortunate that the first verse instructs us to spread knowledge. Yet as a nation we have fallen behind in this field. Obey this order of the Quran. Seek secular knowledge so you may guide others. Seek religious knowledge so you may serve your nation. Jazakallah. MashaAllah. Subhanallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे इदारा के तलबा का सेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी मुख्तसरन इन्होंने अपनी कावश की मेहनत की, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से इनके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उजागर फरमाए और इनको दीन का पक्का और सच्चा खादम बनाए। और यही बच्चे हमारे मुस्तकबिल का सरमाया हैं। अगर इन को दीनी तालीमात अभी से नहीं मिलेगी तो फिर हम ये सरमाया खो जाएंगे। सो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ राग़िब करें, उनको दीनी तालीमात से उनको मुनव्वर फरमाएं। अब हमारी इस महफ़िल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से होगा। दूसरा सेशन शुरू है। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा हमारे रचडेल के मशहूर व मारूफ नौजवान कारी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ा सोज़ अता फरमाया है और बड़े आसन अंदाज से रब्बुल आलमीन के कलाम की तिलावत करते हैं। मेरे मुराद जनाब कारी मोहम्मद अदील साहिब वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम पाक से महफ़िल का आगाज़ करना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Subhanallah. سنة الله في الذين خلوا من قبل Subhanallah. وكان أمر الله قدرا مقدورا Subhanallah. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له Subhanallah. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا Subhanallah. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله Subhanallah. وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله سبحان الله. الله أكبر. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. سبحان الله. اذكروا الله. اذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. سبحان الله. هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من
من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے اللہ رب کائنات کے نورانی کلام کی تلاوت کی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے مجمع نے اس کو پسند بھی فرمایا ہوگا اور محظوظ بھی ہوئے ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس ایک ثبوت ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی کراچی سے آ کے تلاوت کرے گا تو وہ اچھی کرے گا، جو اپنا ہوگا اس کی ہم اتنی اس کو اہمیت نہیں دیتے. پڑھتا وہ بھی قرآن ہے، پڑھتا یہ بھی قرآن ہے، اور میرے خیال میں بہت ہی خوبصورت انداز میں. اگر کراچی والا ہوتا تو یہاں نوٹوں کی بارش ہوتی، یہ اپنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ قاری صاحب نے تلاوت کی، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، ذوق میں، شوق میں، سوز میں، ساز میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو ان کی کاپی کرنے کی، ان کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بالکل مختصر 2 شعر پڑھنے کے لیے حاجی ظفر صاحب سے گزارش کروں گا، صرف 2 اشعار، اور اس کے بعد جو ہے وہ شیخ عمران صاحب کا بلکہ ندیم صاحب کی وہ 2 اشعار نعتیہ پڑھیں گے. قاری صاحب نے کہا ہے کہ 2 شعر میں صرف ایک شعر ہی پڑھوں. سب پڑھیں جی درود شریف. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. محفل پکائی سٹی. اب میں جناب حضرت علامہ الحافظ قاری جناب حافظ ندیم صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر سی نعت شریف بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ رسول صاحب نے مختصر سی حاضری کا حکم دیا ہے.
کیوں نہ ہو کہ ہم سبھی اختصار کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں مل کر حاضری لگوائیں سبحان اللہ. تو مزے پہ مزہ آ جائے گا. سب مل کر پڑھتے ہیں اختصار کے ساتھ. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے. ان کے دشمن منہ پھلاتے بڑھاتے جائیں گے. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ مختصر ٹائم میں الحمدللہ محفل کو جگایا ہے. تو اسی ذوق کو برقرار رکھنا چاہیے اور جو بھی بات یہاں سٹیج پہ کہی جاتی ہے, کوئی نعت پڑھتا ہے, تلاوت ہے یا حدیث مبارکہ بیان کرتا ہے تو ضرور اس پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. اور جو سٹیج پہ آ رہا ہے اس کو داد دینی چاہیے ماشاء اللہ. کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میری پرائرٹی یہی ہوتی ہے, ایک تو نوجوان اور ہمارے بچے ان کو دین کی طرف راغب کیا جائے, اور پروگراموں میں بالخصوص ہمارے جو لوکل احباب ہیں الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں تو ان سے ہم کیوں نہ استفادہ کریں. تو ہمارے اسی علاقہ کے مشہور و معروف شخصیت نوجوان سکالر میری مراد جناب شیخ عمران صاحب تشریف لاتے ہیں.